اس ملک ہندوستان میں تقریباً 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، 50 لاکھ علماء ہے، 5 لاکھ مساجد ہے، 3 لاکھ مدارس ہے، اور نمازی صرف اور صرف 1% ہے۔ مسلمانوں سوچو، یہ ہے ہم مسلمانوں کا حال کہ ہم نے مساجد کو خالی کر دیا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقتاً ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دیہاتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم نے صرف اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، ہم صرف نام لیوا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہوتا تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند رہتے، تمہیں عزت ہوتی، کوئی تمہیں کچھ نہیں کرتا، لیکن شرط یہ کہ تم مومن ہو۔ اگر اس وقت ہم کمزور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ ہم نے صرف یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، بس ہم مسلمان ہیں، ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمانوں کے کیا کام ہے، مسلمان کو کیا کرنا ہے، مسلمان حقیقتاً کسے کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل اور پورے اترو۔ عجیب معاملہ ہے، مساجد ہمارے خالی، زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے، روزے میں کوتاہی ہم کر رہے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے ہم دور ہیں، ہر اعتبار سے ہم دور ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس یہ دنیا کائنات تو ہمارے لیے ہے، اللہ کی رحمت ابھی برسے گی، اللہ کا عذاب برسے گا، پتھر برسیں گے۔ جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، جس طرح کے ہمارے روزمرہ کی زندگیاں ہیں، اس وقت اکثر طبقہ مسلمانوں کا بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی لڑکیاں سوشل میڈیا پر بے پردگی طور پر آ رہی ہیں، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو نیلام کر رہی ہیں۔ مسلمان لڑکے گانوں میں، بے حیائی میں، برائی میں سب سے آگے ہیں۔ ذرا سوچے مسلمانوں، ایک تو ہم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، مساجد ہمارے خالی ہیں۔ آپ دیکھیے صبح مسجد میں جائیں، آپ کو ہر صف میں 3-4 بندے ملیں گے۔ یہ ہمارے مساجدوں کا حال۔ ذرا سوچئے، غور و فکر کریے، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی رحمت کب برسے گی؟ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، مساجد میں نہیں جاتے ہیں، پھر تو اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا ہتھیار ہے۔ اور اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے نمازیں پڑھی نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو مانا نہیں، پھر ہم کس چیز پر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم پر مدد آئے گی، ہم پر رحم ہوگا، ہم پر کرم ہوگا؟ یاد رکھیے، ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا سوال ہوگا وہ سوال ہوگا نماز کے بارے میں۔ یاد رکھیے، نماز کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن جنتی جہنمی سے پوچھے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں اس سقر والے جہنم میں کس چیز نے لیا، کون سا عمل تھا؟ وہ پتہ ہے کیا فرمائیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے والے سقر والے جہنم میں جائیں گے۔ ذرا سوچیں مسلمان، غور و فکر کریں۔ ہمارے مساجد خالی ہے، ارادہ کریں اب مساجد کو ہم مکمل کریں گے، پور کریں گے، مسلسل نماز پڑھیں گے، صبح سے لے کر 5 وقت کی مکمل نماز کے ہم پابند بنیں گے، پھر دیکھنا اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ہم پر ضرور برسے گا۔